بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنہا ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے. وہی مدبر کائنات ہے، اکیلا کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے. دو چیزوں سے مل کر انسان کو بنایا گیا ہے. ایک چیز انسان کا جسم ہے اور دوسری چیز انسان کی روح ہے. جسم جب بیمار ہو جاتا ہے اور اس بیمار جسم کا علاج نہ کروایا جائے تو وہ جسم قبر کے گھڑے میں چلا جاتا ہے. وہی روح جب بیمار ہو جائے، روح کی صفائی نہ کی جائے، روح کا علاج نہ کیا جائے اور روح کی غذا فراہم نہ کی جائے تو ایسی روح اور ایسا انسانی جسم نار جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. یہ ایسا
سنگین معاملہ ہے روح کا اور دل کا کہ اگر انسان اس کی فکر نہ کرے، اس کی صفائی ستھرائی اور اصلاح کی، تو یہ انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں دل کی صفائی کیوں اور کیسے، اس تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم اور آپ کو دل کی صفائی کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم دل کی صفائی کیوں کریں، دل کا علاج کیوں کریں اور دل کی اصلاح کی فکر کیوں پیدا کریں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے اس کے جوابات رکھوں گا۔ دل کی اصلاح اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے دل کا نام ہی قلب رکھا ہے، قاف لام با، یعنی یہ ہمیشہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ انسان کا دل کبھی ایک حالت پر نہیں رہتا۔ کبھی انسان کا دل، انسان کے روح میں تازگی آ جاتی ہے، ایمانی حرارت پیدا ہو جاتی ہے، تو کہیں انسان کی روح میں کمزوری آ جاتی ہے، بے بسی اور لاچاری آ جاتی ہے۔ لہذا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ ایسے دل کی ہمیشہ فکر کرے جو دل کبھی بڑھتا رہے، کبھی گھٹتا رہے، جس دل میں کبھی ایمان مضبوط ہو جائے اور کبھی اس کی روح کمزور پڑ جائے۔ دل کی اصلاح اور دل کی صفائی اس لیے ضروری ہے، اللہ رب العالمین دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین دلوں کے حالات کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی نظر کا جو مرکز ہے وہ ہم سب کے دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ رب العالمین تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر انسان کے دل پر ہے کہ دل میں کتنی صفائی ہے، ستھرائی ہے، دل کتنا پاکیزہ ہے، انسان کی نیت کتنی اچھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر انسان کے دل پر ہوا کرتی ہے۔ آج ہم سب اس دل کے فکر کے بجائے جس پر اللہ رب العالمین کی نگاہ ٹکی ہوئی ہے، ہم سب اپنے ظاہر کی صفائی کی جانب توجہ زیادہ دیتے ہیں۔ چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، ہر ایک انسان اپنے لباس کی صفائی کی فکر کرتا ہے، ہر ایک انسان اپنے چہرے کی زیب و زینت کی فکر میں لگا ہوا ہے اور جسم کا ظاہری حسن کو سنوار رہا ہے، لیکن جس اللہ رب العالمین کی نظر جس چیز پر ٹکی ہوئی ہے اس کی توجہ، اس کی صفائی ستھرائی اور اس کی اصلاح کی فکر نہ مردوں کو ہے نہ ہی خواتین کو ہے۔ اسی بنا پر اس دل کی صفائی اور اصلاح کی سخت ضرورت ہے اور اس کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ دل کی صفائی کی ضرورت کیوں ہے۔ اس لیے کہ دل یہ لیڈر ہے، دل کی حیثیت ایک رئیس کی حیثیت ہے، دل کی حیثیت ایک صدر کی حیثیت ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو انسان کے باقی اعضاء صحیح ہے، اور اگر دل خراب ہو چکا ہے، دل بیمار ہو چکا ہے، دل کی صفائی اور ستھرائی نہیں ہو رہی ہے اور دل میں گندگی اور میل اور کچیل بیٹھتا جا رہا ہے، تو انسان کے پورے اعضاء بیمار ہو جاتے ہیں، انسان کے پورے اعضاء گندے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا، اگر وہ حصہ صحیح رہتا ہے تو انسان کا پورا جسم صحیح رہتا ہے۔ انسان کی آنکھیں، انسان کی زبان، انسان کے کان، انسان کے ہاتھ اور انسان کے قدم صحیح رخ
کی جانب اڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، ناکارہ بن جاتا ہے، اس میں گندگی اور میل کچیل بیٹھ جاتا ہے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو انسان کا پورا جسم فاسد اور خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں بیمار ہو جاتی ہیں، اس کا دل بیمار ہونے کی وجہ سے اس کے کان بیمار ہو جاتے ہیں، اس کی زبان خراب ہو جاتی ہے، ہمیشہ وہ غلط زبان استعمال کرتا ہے، غلط چیزوں کو دیکھتا ہے، غلط چیزوں کو سنتا ہے۔ اگر اس کا دل بیمار ہے تو انسان کے پورے اعضاء بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس دل کی صفائی کی سخت ضرورت ہے، اس دل کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ دل کی اصلاح اور دل کی پاکی اور صفائی کی ضرورت اس لیے ہے کہ انسان گنہگار ہے، انسان خطا کار ہے۔ کل بنی آدم خطاء، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان ہو اور اس انسان سے گناہ سرزد نہ ہو جسے اللہ رب العالمین محفوظ فرما لے۔ وہ انسان رہتے ہوئے گناہوں میں لت پت ہے، اور جو ہی انسان ایک مومن بندہ اللہ کی معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، انسان کے دل پر ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ ایک گناہ کے بعد ایک کالا دھبا انسان کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، پھر انسان گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا کا پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسے دل پر جو سیاہ ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، پھر اللہ رب العالمین ایسے دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے، اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ ایسے دل پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تب بھی ایسے دل میں رونا نہیں آتا ہے۔ ایسا دل جب ہو جاتا ہے کہ انسان سخت دل بن جاتا ہے، رحم دلی کا اس دل میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس کے سامنے کسی کو مارا جائے، ظلم کیا جائے، اس کے سامنے حوادث ہو، واقعات ہو، اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے، لیکن اس کے باوجود جب گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، تو اس پر اثر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا دل اللہ رب العالمین ایسے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ آج سوسائٹی پر آج ہر ایک انسان اپنے دل کو ٹٹولے، اپنے روح کو دیکھے کہ کیا اللہ کے کلام کے پڑھے جانے کے بعد اس دل میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، کیا نیک لوگوں کے واقعات سنانے کے بعد اس دل میں کچھ للک پیدا ہو جاتی ہے، کیا دل لرزنے لگ جاتا ہے، یہ اللہ کی جانب رجوع کرنے والا بن جاتا ہے، کیا حادثات کے آنے کے بعد، واقعات کے رونما ہونے کے بعد، اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کے بعد، بیماریاں آ جانے کے بعد، کیا ایسا دل اللہ کی جانب رجوع کرنے لگ جاتا ہے؟ ہم سب کا یہی جواب ہے کہ تقریباً ہم سب کا دل گناہوں کی وجہ سے ایسا سخت ہو چکا ہے اور ایسا سنگ دل ہو چکا ہے اور ایسا رین لگ چکا ہے کہ نہ قرآن کا اثر ہے، نہ واقعات کا اثر ہے، نہ حوادثات کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے دل کے علاج کی سخت ضرورت ہے، اور اسی دل پر فتنے رونما ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب، کہ اسی دل پر اللہ رب العالمین کی جانب سے جو آزمائشیں آتی ہیں، جو فتنے آتے ہیں، وہ اسی دل پر بار بار واقع ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم سب کو سخت ضرورت ہے کہ اس دل کی پاکی اور صفائی کی جانب توجہ دی جائے۔ اس دل کی صفائی کی کیوں ضرورت ہے؟ اس دل کی صفائی کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ انما الاعمال بالنیات، جتنے عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے وہ دل کی درستگی پر ہے۔ اگر دل صحیح سالم ہے، دل میں پائی جانے والی محبت، دل میں پائے جانے والا اخلاص، دل میں پائے جانے والا ڈر اگر صحیح سالم ہے تو اللہ کے یہاں ہماری نمازیں مقبول ہیں، اللہ کے یہاں ہماری دعائیں مقبول ہیں، اللہ کے یہاں ہماری قربانیاں مقبول
مقبول ہے، اللہ کے یہاں ہماری تمام عبادتیں قابل قبول ہے۔ اور اگر دل میں پائے جانے والا اخلاص کمزور پڑ چکا ہے، دل میں اللہ کی محبت کمزور پڑ چکی ہے، دل میں پائے جانے والا اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر کمزور پڑ چکا ہے، اسی اعتبار سے ہمارے اعمال بھی اللہ کے ہاں رائے گئے درگاہ کر دیے جاتے ہیں، بے سود بن جاتے ہیں اور ناقابل قبول ہو جاتے ہیں۔ گویا اعمال کا دار و مدار دل کی درستگی پر ہے۔ دل صحیح ہے تو اعمال صحیح ہے، دل خراب ہو چکا ہے تو اعمال بھی اللہ رب العالمین کے ہاں مردود ٹھہر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے اسی لیے آپ نے فرمایا التقوی ها هنا التقوی ها هنا التقوی ها هنا، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی جانب اشارہ فرمایا، سینے کی جانب اشارہ فرمایا اور یہ فرمایا التقوی ها هنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی تقوی دل میں ہوا کرتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں ہوا کرتا ہے۔ اگر دل صحیح سالم ہے تو اللہ کے ہاں عبادت قابل قبول ہے، اور اگر دل پراگندہ ہو چکا ہے، دل میں میل کچیل بیٹھ چکا ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے، دل سنگ ہو چکا ہے، اتنا کڑا ہو چکا ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز اثر نہیں کر رہی ہے، تو یاد رکھیں اللہ کے یہاں ایسے انسان کے اعمال بھی مردود ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کا صحیح سالم رہتا ہے، جب دل انسان کا صحیح سالم رہتا ہے اس کے بعد ہی حقیقت میں ایمان بھی درست رہتا ہے۔ اور اگر دل خراب ہو جائے، دل کی درستگی صحیح نہ ہو تو اس کے بعد انسان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ گویا ایمان کی درستگی اور ایمان کا صحیح ہونا یہ حقیقت میں انسان کے دل پر ٹکا ہوا ہے کہ انسان کا دل صحیح سالم ہے تو ایمان بھی مضبوط ہے، ایمان بھی صحیح سالم ہے۔ اور اگر انسان کا ایمان کمزور ہے تو اس وجہ سے دل بھی کمزور ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ فرمایا کہ لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبہ، کہ ایمان اس وقت تک صحیح سالم نہیں رہ سکتا ہے، ایمان اس وقت تک استقامت کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے حتی یستقیم قلبہ، یہاں تک کہ اس کا دل صحیح سالم ہو۔ اگر دل صحیح سالم ہے، دل میں استقامت ہے تو اللہ کے فضل و احسان سے انسان کا ایمان بھی مضبوط رہتا ہے، انسان اپنے ایمان میں استقامت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ٹکا ہوا رہتا ہے۔ اور اگر دل کمزور ہو چکا ہے، دل میں استقامت نہیں ہے تو اس کے بعد انسان دھیرے دھیرے ایمانی اعتبار سے کمزور ہو چکا ہے۔ آج ہم سب دیکھیں آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہمارے دل کی کمزوری کی علامت ہے، ہمارے دل میں استقامت نہیں ہے، ہمارا دل صحیح سالم نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا ایمان کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ دل کا صحیح ہونا یہ حقیقت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے۔ جب ایک انسان اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش ہوگا، جب ایک انسان کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور ہم سب کا حساب اور کتاب ہونے والا ہے، اس وقت وہی انسان کامیاب ہے جو اللہ کی بارگاہ میں، جو اللہ کی عدالت میں صحیح سالم دل لے کر کے جانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی انسان کامیاب ہونے والا ہے جو صحیح سالم دل لے کر کے جانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں نہ مال کام آنے والا، اللہ رب العالمین کے یہاں نہ اولاد کام آنے والی ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ اولاد انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور نہ ہی یہ مال جس کو ہم جمع کر کے رکھ رہے ہیں اور جس مال اور جس اولاد کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، یہ کل قیامت کے دن ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ فائدہ پہنچانے والے اللہ رب العالمین کے ہاں جس چیز کا فائدہ ہونے والا ہے الا من اتى الله بقلب سلیم،
جو قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو پیش کرنے والا ہے، جو صحیح سالم دل لے کر اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہے۔ آج ضرورت ہے مسلمانوں اس دل کی صفائی کر لے، اس دل کی اصلاح کی فکر کر لے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اگر جنت میں ہم اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں صحیح سالم دل لے کر کے جائے، اس کی فکر پیدا کرے۔ اس کی اصلاح کی فکر ہر ایک مسلمان کو ہونی چاہیے۔ آج ہمارا دل بیمار ہے، یہ ہر ایک انسان جانتا ہے، اگرچہ ہمیں احساس نہیں ہے، لیکن یہ دل انتہائی سیاہ ہو چکا ہے، دل بیمار پڑ چکا ہے۔ اس دل کے علاج کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ چند نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب مختصر میں آپ کے سامنے علاج رکھوں گا کہ اس دل کا علاج کس طریقے سے ہو سکتا ہے، اس بیمار دل کی صفائی کس طریقے سے ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ یہ دل حقیقت میں ہمارا قلعہ ہے، ایمان کا قلعہ ہے، سنت کا قلعہ ہے، اور شیطان اس قلعے کا دشمن ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ کس طریقے سے اس قلعے کو میں ختم کر دوں۔ اسی وجہ سے شیطان دائیں سے، بائیں سے، آگے سے اور پیچھے سے اس قلعے پر حملہ کرتا رہتا ہے کہ اس قلعے کو مسمار کر دیا جائے، اس قلعے کو ختم کر دیا جائے، یعنی دل پر حملہ کیا جائے تاکہ دل بیمار ہو جائے۔ جب دل بیمار ہو جاتا ہے پھر انسان چاروں کھانے چت ہو جاتا ہے، پھر اس میں نہ قرآن اثر انداز ہوتی ہے، نہ عبادتوں میں لذت آتا ہے، نہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس دل کا علاج کیا جائے، اس دل کو صحیح سالم رکھا جائے۔ دل کے علاج اور دل کی صفائی کا پہلا اور بنیادی طریقہ یہ ہے کہ یہ دل بیمار ہے گناہوں کی وجہ سے، یہ دل سیاہ ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ آج ہر ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہر ایک مسلمان اس کا علاج توبہ اور استغفار سے کرے۔ ہر ایک انسان بیمار ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، سیاہ ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ کون سا ایسا انسان ہے جو کبیرہ سے محفوظ ہے؟ کون سا ایسا مومن بندہ ہے جو صغیرہ سے محفوظ ہے؟ ہر ایک انسان، وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ مرد ہو یا خاتون ہو، ہر ایک انسان بیمار ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ آج اگر اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں، دل کی پاکیزگی چاہتے ہیں، دل کی صفائی چاہتے ہیں، روزانہ اللہ کے حضور رونے کی ضرورت ہے، روزانہ اللہ کے حضور حاضری دینے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ تب جا کر ہم حقیقت میں دل کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، تو اس ایک گناہ کی وجہ سے اس دل پر کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ ہونے کے بعد اسے احساس ہو جاتا ہے، فَإِن تَابَ، وہ توبہ کر لیتا ہے، وَنَزَعَ، اس گناہ سے دور ہو جاتا ہے، واستغفر، اللہ کے حضور استغفار کرتا رہتا ہے، سُقِلَ قَلْبُهُ، اللہ اس کے دل کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ ہم سب گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ آج ضرورت ہے ہم سب اللہ کے حضور بار بار توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ توبہ اور استغفار کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ رب العالمین نے بخش دیا تھا، جن کے اگلی پچھلی خطاؤں کو اللہ نے معاف فرما دیا تھا، اس رسول کا عالم تو یہ تھا، وہ فرماتے ہیں إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، کہ اس کے باوجود میرے دل پر ایسا کبھی پردہ پڑ جاتا ہے، میرا دل بوجھل ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، لیکن ایسے نبی رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ میرے دل پر بھی کبھی بوجھل چیز حائل ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں کام کیا کرتا ہوں، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، میں اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں، فِي الْيَوْمِ، ایک دن میں 100 مرہ،
100 مرتبہ میں اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہوں۔ جب نبی کا عالم یہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں بھی رہے توبہ اور استغفار کرتے رہے، استغفر اللہ واتوب الیہ کا ورد کرتے رہے، تاکہ ہمارا دل پاک اور صاف رہ سکے۔ دل کی پاکیزگی، دل کی صفائی توبہ اور استغفار میں ہے۔ جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے، میلا اور کچیلا ہو جاتا ہے، اس کے بعد انسان اس کی صفائی کرتا ہے، اسے دھوتا ہے اور اس کے بعد اسے معطر کرتا ہے، اس میں خوشبو لگاتا ہے۔ اسی لیے بار بار ہم دعائیں کرتے ہیں، کما ینقى الثوب الابيض من الدنس، اے اللہ ہمیں گناہوں سے ایسے ہی پاک اور صاف کر دے، ہمارے دل کو گناہوں سے ایسے ہی تو دھو دے جس طریقے سے سفید کپڑے کو، میلے کچیلے کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ آج ضرورت ہے اس میلے دل کی صفائی توبہ اور استغفار سے کی جائے۔ توبہ اور استغفار کے بعد اگر دل میں پاکیزگی چاہتے ہیں، دل میں طہارت چاہتے ہیں اور دل کو اثر انداز بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو جوڑ لے، قرآن سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لے۔ اس قرآن میں ہر بیماری کا علاج اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، اس دل میں جتنی بیماریاں پائی جاتی ہیں، اس دل میں جتنی بیماریاں ہیں، شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن اللہ رب العالمین نے دل کی صفائی کے لیے نازل فرمایا۔ اگر اس دل میں شکوک و شبہات کی بیماریاں ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں شکوک و شبہات کا علاج نازل فرمایا۔ اس دل میں دنیا کی محبت گھر کر رہی ہے، اللہ رب العالمین نے علاج نازل فرمایا۔ اس دل میں، اس قرآن میں ہر بیماری کے لیے شفا اللہ رب العالمین نے اتارا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ اس شفا جیسے قرآن سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس قرآن سے دور ہے، مسلمانوں کی اکثریت صرف رمضان ہی میں اس قرآن کے قریب آتی ہے، اور تدبر، تفکر، غور و فکر کرنا 1% بھی مسلمان ایسے نہیں جو قرآن کو پڑھتے ہو، غور و فکر کرتے ہو، پھر انہیں رونا آ جاتا ہو، انہیں احساس ہوتا ہو کہ یہ کلام، اللہ کا کلام کتنا بہترین کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کلام کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر، یہ سب سے بڑا ذکر قرآن ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آج مسلمان بے چین ہے، بے قرار ہے، پریشان حال ہے دل کی بیماری کی وجہ سے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرتے رہے۔ دلوں کا قرار تو اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کو یاد کرے دلوں کو سکون مل جائے گا، دلوں میں قرار پیدا ہوگا، دلوں میں چین پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر ہم صحیح معنوں میں دل کی صفائی چاہتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں یہ قرآن یہ بتلاتا ہے کہ دل کی صفائی اگر کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا اور پھرنا، ہمارا کھانا اور پینا نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہماری صحبت، ہمارے دوست ہمیشہ نیک ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بار بار اس جانب توجہ فرمائی، خاص طور سے سورۃ الکہف جو ہمیشہ جمعہ کو تلاوت کی جاتی ہے، اس میں فرمایا گیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ جس کے دل کو اللہ نے غافل کر دیا ہے ایسے شخص کی کبھی اطاعت نہ کرو، کبھی ایسے شخص کی بات نہ مانو، کبھی ایسے شخص کے قریب نہ رہو، ایسے شخص کو اپنا دوست نہ بناؤ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکا ہے۔ آج نماز پڑھنے والے، آج روزہ رکھنے والے، قرآن کا اہتمام کرنے والوں کی دوستی آپ دیکھ لیں، وہ دوست ان کو بناتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ دوست ان کو بناتے ہیں جو اللہ کے کلام سے دور ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن وہ بھی اللہ کے کلام سے دور ہو جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، وہ بھی اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر اس دل کی صفائی چاہتے ہیں تو ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ، جو ایمان میں سچے ہیں، جو اخلاق میں سچے ہیں، جو کردار میں سچے ہیں، جو بول چال میں سچے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، انشاءاللہ ہم سب کا دل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دل کا علاج اگر کرنا چاہتے ہیں، دل میں نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں، دل کی صفائی اور ستھرائی چاہتے ہیں، ہمیشہ موت کو یاد رکھیں۔ جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے، قبرستان کی گاہے بگاہے زیارت کرتا رہتا ہے، اس کا دل ہمیشہ نرم رہتا ہے، اس کے دل کی صفائی اور ستھرائی
ہوتی رہتی ہے وہ ہمیشہ دنیا کی محبتوں سے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ نماز میں آئے یہاں بھی یہ سمجھے ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو، یہ میرا آخری سجدہ ہو، یہ میرا آخری رکوع ہو۔ جس کی نماز میں موت کو ہمیشہ یاد آتی رہتی ہے اس کی نماز درست ہو جاتی ہے۔ جو زندگی میں اپنی موت کو یاد رکھتا رہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن خاتمہ ہونے والا ہے، اللہ کے حضور حاضری ہونے والی ہے، اللہ کے سامنے حساب اور کتاب دینا ہے، ایسا انسان ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارے گا اور اس کے بعد اس کے دل کی پاکی اور صفائی ہو سکتی ہے۔ آخری بات، کئی باتیں ہیں دل کی صفائی کے تعلق سے۔ اگر دل کی صفائی چاہتے ہیں تو اس دل کی صفائی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دل کے تعلق سے دعائیں کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر، تیری اطاعت پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اور ایسے دل سے ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ ایسے دل سے بچا لے جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو، تیری خشیت نہ ہو، تیرا تقوی نہ ہو۔ بار بار اللہ رب العالمین سے یہ سوال کرتے رہے، اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اے اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما، وہ قلب سلیم جو قیامت کے دن کام آنے والا ہے، اور وہ قلب سلیم جب اللہ کے حضور حاضری ہوگا تو اللہ اسے کامیابی کی سرٹیفکیٹ دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ اور کالے ہو چکے ہیں، تو بخشنے والا ہے، تو غفور ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ہم سب کے دلوں کی اصلاح فرما دے، ہم سب کے دلوں کی صفائی فرما دے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ ہر ایک مسلمان سماج کو سدھارنا چاہتا ہے، سماج میں اصلاح کرنے کی فکر ہے کہ سماج کو کیسے سدھارا جائے، لیکن کسی انسان کو اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے سنواروں، میرے اخلاق، میرا کردار، میرا ایمان، میری للہیت کو میں کیسے سدھاروں۔ اگر ایک انسان خود پہلے اپنے آپ کی فکر کر لے، اپنے دل کی فکر کر لے کہ اس دل کی صفائی کیسے کروں، اس دل کی اصلاح کیسے کروں، اگر ہر ایک انسان اپنے آپ سے شروعات کرے تو پھر آپ دیکھیں گے معاشرے میں اصلاح کی شروعات ہوگی، معاشرے میں سماج سدھارک کی جانب معاشرہ آگے بڑھے گا۔ ضرورت ہے دوسروں کی اصلاح کے فکر کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنے اصلاح کی فکر ہم اور آپ پیدا کریں، اس دل کی صفائی کا اہتمام کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما دے، اور ایسے دل سے اللہ ہم سب کو بچا لے جس میں اللہ کی خشیت نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، جو دل مریض ہو چکا ہو، جو دل بیمار ہو چکا ہو، اللہ ہم سب کی ایسے دل سے حفاظت فرما، اللہ ہمارے جسم کی حفاظت فرما، ہمارے روح کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے منہج کی حفاظت فرما، اللہ تو ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہم سب کے دلوں کی حفاظت فرما لے، جب تک تو زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو، آمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب